ناظرین، صحیح مسلم کی ایک حدیث سے آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اسی حدیث مبارکہ میں آج کا عنوان بھی موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں سایہ مہیا کرے گا جس دن اس ذات کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت کے ساتھ پروان چڑھا ہو۔ جی تو ہمارا آج کا موضوع ہے ریاست مدینہ میں نوجوانوں کا کردار۔ ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ ایک اسلامی ریاست میں نوجوان نسل کا بلا تفریق جنس کیا کردار ہو سکتا ہے۔ ابھی جو حدیث سننے کا ہمیں شرف حاصل ہوا ہے اس سے بھی باکردار نوجوانوں کی فضیلت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جوانی کا دور بنیادی طور پر سرکش اور تندخو جذبوں سے عبارت ہوتا ہے، یعنی انتہائی حساس دور۔ ایک قدم غلط پڑا اور انسان ذلت و رسوائی کی عمیق گہرائیوں میں جا پڑا، اور ایک چھوٹی سی معاملہ فہمی انسان کو قائدانہ مرتبے پر فائز کر سکتی ہے۔ اسی جولانی طبع کو کنٹرول کرنے والے اللہ کے نزدیک بروز محشر اونچے درجے کے حامل سمجھے جائیں گے، جیسا کہ شاعر نے کہا ہے، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیگری گرگ ظالم میں شود، یعنی پرہیزگار۔ تاریخ کا جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ حق کی پکار پر لبیک کہنے والوں میں ہر دور میں نوجوان سر فہرست رہے۔ انبیاء اور مصلحین کا اپنی تحریکوں میں مرکزی ہدف بھی نوجوان ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر شروع میں زیادہ تر نوجوان ہی ایمان لائے۔ مکہ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور پیغمبر تسلیم کرنے والے افراد کی اکثریت 20 سال سے کم عمر تھی۔ اگر یہ کہیں تو بے جا نہیں ہوگا کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں ایک نوجوان ہی تھے۔ سیدنا علی تو صرف 10-12 سال کے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت جعفر، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ، حضرت زبیر بن عوام، موصب بن عمیر اور حضرت ارقم بن ارقم، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم کی عمریں 20 سال سے کم تھیں۔ ابو عبیدہ بن جراح، زید بن حارثہ، عثمان بن عفان، عمر بن خطاب، زید بن خطاب 30 اور 35 سال کے درمیان تھے۔ اسی طرح سیدنا ابوبکر صدیق کی عمر قبول اسلام کے وقت 37 سال تھی۔ صحابہ و صحابیات میں صرف 4 افراد عمر میں آپ سے بڑے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر قیادت تربیت پانے والے یہی نوجوان بعد ازاں مختلف شعبوں میں امت کے لیڈر بنے۔ ایک وہ وقت تھا جب 27 سال کی عمر میں اسلام قبول کرنے والے حضرت عمر فاروق، جو اپنے غیر سنجیدہ میلان طبع کے باعث چند اونٹ قطار میں نہیں کھڑے کر سکتے تھے، پھر وہ وقت آیا کہ یہی عمر بن خطاب 22 لاکھ مربع میل کے علاقے پر پھیلی اسلامی ریاست کے حکمران تھے۔ یہ اسلامی کی تربیت کا ثمر تھا۔ اسی تمہید کے تناظر میں اگر ہم مدینہ ثانی کے نوجوان کا جائزہ لیں تو پکچر کچھ زیادہ حوصلہ افزا نہیں نظر آتی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا نوجوان کنفیوز ہے۔ آج کے نوجوان کو اقبال کا شاہین بننا چاہیے تھا، وہ نہ جانے کیا بن رہا ہے۔ اوپر سے برہا برس سے پارلیمانی طرز حکومت کی ناکامیوں نے نوجوانوں کو پولرائزیشن پر مجبور کیا۔ نوجوانوں کو لبھانے کے لیے انہیں امپاور کرنے کے نعرے تو لگائے جاتے ہیں، لیکن عملی طور پر نوجوان کو ایک کریٹیکل موڑ پر تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے، چنانچہ وہ گمراہی کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ نوجوان اگر فکر اقبال کی روشنی اور فلسفے سے رہنمائی حاصل کریں تو یقیناً مثالی اور معیاری انسان بن کر پاکستان کو سرو کر سکتے ہیں۔ اقبال اپنی نسل کے بزرگوں سے بہت مایوس تھے کیونکہ وہ جمود اور تقلید کا شکار تھے اور تبدیلی پر مائل نہیں ہوتے تھے۔ جیسے کہ شاعر مشرق کا شعر ہے، آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ دوبارہ عرض کروں گا کہ پارلیمانی نظام کے طرز کہن پر اڑنے سے بہتر ہے کسی ایسے نظام سے رجوع کیا جائے جو ہمارے دکھوں کا مداوا ہو۔ قائد اعظم نے بھی بھارت کی تقلید کرتے ہوئے وزیر اعظم بننے کی بجائے گورنر جنرل بننا پسند کیا۔ یہ واضح دلیل ہے کہ جناح صدارتی نظام کے حق میں تھے۔ اس کے بعد وزیر اعظم بننے والوں کی مسلسل ناکامی کے بعد جناب ایوب خان نے صدارتی نظام کی داغ بیل ڈالی تو پاکستان اپنے تاریخ کے کامیاب ترین موڑ پر جا پہنچا۔ نوجوانوں کو براہ راست اپنے حکمران منتخب کرنے کا حق دینا ہوگا۔ پارلیمنٹ کے جا کر اپنا سوچنے والوں سے ہم کیسے بھلائی کی توقع کر سکتے ہیں؟ موضوع کی طرف واپس آتے ہیں۔ قائد اعظم نے 1937 میں مسلم لیگ کے کولکتہ کے اجلاس میں نوجوانوں سے خطاب میں فرمایا، نوجوانوں، آپ میں سے اکثر ترقی کی منازل طے کر کے اقبال اور جناح بنیں گے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ قوم کا مستقبل آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہوگا۔ مارچ 1948 میں ڈھاکہ میں قائد اعظم نے فرمایا کہ میرے نوجوانوں،
میں تمہاری طرف سے توقع کرتا ہوں کہ تم پاکستان کے حقیقی پاسبان اور معمار ہو۔ دوسروں کے بہکاوے میں مت آؤ، اپنے اندر مکمل اتحاد اور جمعیت پیدا کرو اور اس کی مثال پیش کر دو کہ جوان کیا کر سکتے ہیں۔